سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت اور احترام کے حوالے سے 3 احکام دیے ہیں، اور ان سے واضح ہوتا ہے کہ دین اسلام میں احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی اہمیت کا حامل ہے، اور اگر اس میں کوئی معاذ اللہ غلطی کرتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، جتنا کام جیسا کام وہ بتائیں ویسے کرنا ہے، یہ پہلا حکم ہے۔ دوسرا حکم اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا نہیں کرنا، یہ دوسرا حکم ہے۔ اونچا کرنے سے ایک تو مراد ہے کہ فزیکلی آواز کو اونچا کیا جائے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے دیں تو پھر اپنی مرضی نہیں کرنی، آپ ایک جو ہے وہ آرڈر جاری کر دیں، پھر کسی دوسرے کی رائے بندہ تلاش کرتا پھرے، دوسرے کا نظریہ دیکھتا پھرے، اس کی فکر کے پیچھے بھاگتا پھرے، تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی اسی چیز میں آ جائے گا کہ اللہ کے نبی کی آواز سے اس نے اپنی آواز کو اونچا کر دیا، دوسرے کی رائے کو فوقیت دے دی۔ ہم سب مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ اور تیسرا حکم یہ ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے بات نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، آپ سے ایسے بات نہیں کرنی، احترام کو ملوز خاطر رکھنا ہے۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے علم میں بھی نہ اور تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں۔ احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوتاہی سنگین جرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، مراد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ ظاہر صحابہ کرام تو تقوی کی پیک پر تھے نا، آپ تقوی کے کروڑوں درجے اربوں درجے بنا لیں تو تقوی اسے ہی حاصل ہوگا جس کے دل میں احترام رسول ہے، اور اس میں ٹاپ پہ صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ عام مسلمان کے لیے یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ احترام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرے۔ اگر وہ احترام کرے گا تبھی اس کے دل میں تقوی ہے، تبھی وہ مسلمان ہے۔ اگر وہ نبی رحمت للعالمین کا احترام نہیں کرتا، کوئی بندہ احترام نہیں کرتا، تو معاذ اللہ اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، احترام رسول اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جو احترام کرتے ہیں، اللہ کے نبی کا احترام کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ 3 قسم کے ریوارڈ ہیں اس نیکی کے، 3 قسم کے ریوارڈ۔ احترام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 ریوارڈ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیے۔ ایک، اللہ اس دل کو تقوی سے مزین کر دیتا ہے جس دل میں اللہ کے رسول کا احترام ہے۔ دوسرا، اس کو اللہ بخش دیتے ہیں، اور تیسرا ریوارڈ یہ ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فار ایور ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول کا احترام سب سے بڑھ کر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اور یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے اور اس پر تا دم مرگ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔